آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ گزشتہ آیات میں جو چھٹے سپارے کی آخری آیات تھی، اہل کتاب میں کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اہل ایمان کے دیگر لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہیں، اور اس کی وجہ بھی ذکر کی تھی کہ ان میں علماء ہیں، خدا ترس مشائخ ہیں اور متواضع لوگ ہیں۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ان تین صفات کے ساتھ جو نصارہ ہوں تو وہ اہل ایمان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن اگر نصارہ میں یہ صفات نہ ہو جیسے کہ آج کل ہے، ان کے اندر اس قسم کے علماء اور خدا ترس مشائخ اور متواضع لوگ نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے سامنے نصارہ ہیں۔ اس آیت میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اس میں بعض ان اہل کتاب کا تذکرہ ہے جن میں اللہ کا خوف تھا اور انہوں نے حق کے سامنے آنے کے بعد اس حق کو قبول کیا اور ایمان لائے، ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو اس موقع پہ کچھ حضرات نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، توحید کا عقیدہ اختیار کر لیا، لیکن عام فضا مکہ مکرمہ کی وہ شرک کی تھی، عام طور پر مشرکین تھے۔ انہوں نے ان مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ حضرت سمیہ کو تو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور وہ اس طرح ظلم کرتے تھے کہ کبھی تو ان کے دونوں ٹخنے زنجیروں سے باندھ کر زنجیریں گھسیٹتے تھے اور پورے پتھریلی زمین پر ان کو کھینچتے ہوئے لے کے جاتے تھے۔ کبھی ایسا کرتے تھے کہ ان کو انگاروں پہ لٹا دیتے تھے، کبھی عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر ہاتھ پاؤں باندھ کے لٹا دیا کرتے تھے، اور ان کی چھاتی پہ سوار ہو کر کہتے تھے کہ کہو ہم جو ہے وہ فلاں بت کو بھی مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اپنے عقائد ان پر تھوپتے تھے۔ لیکن وہ حضرات بڑے پکے مسلمان تھے، وہ بار بار ہی کہتے احد احد، اکیلا اللہ الہ ہے۔ بھارت جب ان کا ظلم و ستم بہت بڑا تو مشورہ یہ ہوا کہ اس علاقے سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے، اور وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو نجاشی کہتے ہیں، نجاشی لقب ہے، جیسے فرعون مصر کے بادشاہان کا لقب ہے، اور کسریٰ وہ فارس اور ایران کے بادشاہان کا لقب ہوا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے قیصر یہ روم کے بادشاہان کا لقب ہوا کرتا تھا، ایسی تبع وہ یمن کے بادشاہان کو کہا جاتا تھا۔ تو حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اصحمہ ہے، اصحمہ، الف صاد ح میم ہا، یہ بڑا خدا ترس رحم دل تھا۔ تو شروع میں 11 حضرات کا ایک قافلہ وہ حبشہ گیا، اور اس نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور اس قافلے میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ صاحبزادی رسول حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھی۔ یہ 11 افراد کا لشکر وہ گیا حبشہ کی طرف۔ جب وہاں گئے، جا کر دیکھا تو بادشاہ نے ان کا بڑا استقبال کیا، بڑا خیال کیا، وہ امن و سلامتی کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ تو جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا کہ وہ بڑا عادل بادشاہ ہے، رحم دل ہے۔ پھر یہاں پیغام بھیجا گیا کہ جو خبر سنی گئی تھی وہ صحیح ہے۔ تو دوسرا ایک بڑا قافلہ روانہ ہوا جو 82 افراد پر مشتمل تھا، اور ان کے سربراہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو طیار اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ موتا کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لشکر روانہ کیا تھا تو ان میں پہلا جو سپہ سالار آپ نے مقرر کیا
وہ حضرت زید بن حارثہ تھے، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر طیار کو سپہ سالار بنا دیا جائے، اور یہ کہا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنا دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان آپس کے اتفاق سے کسی کو اپنا سپہ سالار مقرر کریں۔ ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا ضرور بالضرور یہ تینوں شہید ہوں گے، اس لیے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے اس طرح گفتگو کی ہو پھر وہ شہید نہ ہو۔ آپ کی یہ گفتگو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار نے وہ عالم اٹھا لیا، لڑنے لگے، دشمن نے ان کا ایک بازو کاٹا، دوسرے سے انہوں نے پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا، دوسرا بازو کاٹا، اس کو دونوں بازوؤں کے درمیان میں سرے سے چمٹا لیا، دونوں بازوؤں کے شہید ہو گئے، بالآخر وہ شہید ہوئے۔ تو جب اس کی خبر پیغمبر کو مدینہ منورہ میں ملی تو چونکہ آل جعفر جو تھے ان کو بہت صدمہ تھا اور غم زدہ تھے، تو آپ نے جا کر ان کو دلاسا دیا اور پرسہ کیا، اور یہ کہا کہ اللہ نے ان دو ہاتھوں کے بدلے میں جعفر طیار کو دو پر عطا کیے، وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ تو طیار کا معنی اڑنے والا، یہ اسی ان کا لقب پڑ گیا۔ تو یہ اس لشکر کے اس قافلے کے جو بیاس کے افراد پر مشتمل تھا، اور وہ دوسری دفعہ ہجرت کر رہا تھا حبشہ کی طرف، دوسری جماعت تھی، اس کے سربراہ تھے۔ جب یہ وہاں پہنچ گئے تو یہ بھی آرام سے رہنے لگے۔ مشرکین مکہ کوئی گوارا نہیں ہوا، انہوں نے اپنے دو آدمی بھیجے، ایک عبداللہ ابن ربیعہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک عمرو بن العاص، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ان دونوں حضرات کو بڑے اچھے سفیر تھے، اور بہت اچھا ان کو جو ہے تکلم پر ایک قدرت حاصل تھی، اچھی گفتگو کرتے تھے۔ یہ پہنچے، بادشاہ کو جا کر کہا کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی، ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ بڑا عادل تھا، اس نے کہا کہ میں یک طرفہ گفتگو سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا، ان کو بلا لیتا ہوں، ان کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ ان حضرات کو بلا لیا گیا، وہ آ گئے۔ جب آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم ان کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بھی قریشی، میں بھی قریشی ہوں، اور میں ان کے اعتبار سے اونچے خاندان کا ہوں، تو میں ان کا غلام کیسے بن سکتا ہوں؟ ہاں ہمارے ساتھ لشکر میں قافلے میں کچھ غلام ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں، وہ بھاگ کے ان سے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ ہمارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اور جعفر طیار نے ان سے کہا کہ ہم تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم کو ہمارے نبی نے بتلایا، اور وہ یہ بتلایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ قرآن کریم اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا، ایک جگہ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو رسول ہی ہیں، نہ وہ الہ ہے، نہ ابن اللہ ہے، نہ ثالث و ثلاثہ ہے۔ تو جب بادشاہ یہ بات انہوں نے کہی تو فوراً ان دو میں سے ایک بولے کہ دیکھیں یہ آپ کے نبی کے بارے میں کیسا غلط عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس بادشاہ کے ہاتھ میں تنکا تھا، اس نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ حق سے اس تنکے کے بقدر بھی ہٹی ہوئی نہیں ہے، بالکل درست بات کہی ہے۔ اور جو وہ ہدیے تحفے لے کر آئے تھے بادشاہ کا دل نرم کرنے کے لیے، انہوں نے کچھ ہدیے تحفے دیے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیں لوگوں کو۔ بادشاہ نے وہ ہدیے تحفے واپس کر دیے اور کہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہاں سے جاؤ۔ تو قریش کا یہ وفد ناکام ہو کر واپس چلا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان وہاں بھی چین و سکون سے نہ رہ سکیں، یہ آزاد وہاں آرام سے رہنے لگے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد یہاں اطلاع پہنچی حبشہ میں کہ وہاں امن قائم ہو گیا، مسلمان بڑے محفوظ ہو گئے ہیں، تو یہ آزاد یہاں سے واپس چلے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو بادشاہ نے اپنی طرف سے بھی ایک لشکر وہ ساتھ بھیجا تھا، اور ان حضرات کی دعوت کی برکت سے شاہ حبشہ کے ارد گرد کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور ان کی تعلیمات کو سن کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور خود بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے، جو اسحامہ بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس نے اپنا بھی 70 افراد پر مشتمل ایک بڑا وقی وفد بھیجا ان حضرات کے ساتھ کہ تم بھی جاؤ، جا کر پیغمبر سے ملاقات کرو، ہدیے تحفے بھی دے کر بھیجا۔ چنانچہ یہ وفد آپ کے پاس آیا، انہوں نے بڑا وہ اپنا جو لباس تھا مخصوص پہنا ہوا تھا، جو ان کے علماء کا لباس ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ نے ان کو دینی احکام بتلائے اور ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ خود یاسین جب یاسین کی تلاوت کرے تو کیا وہ منظر ہوگا، خود صاحب قرآن جب ان کے سامنے تلاوت کرے تو آپ کی تلاوت کو سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بے ساختہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی حق بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں،
اور ہمارے نبی پر بھی اسی قسم کی وحی آیا کرتی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ بھی ویسی وحی ہے۔ تو قرآن کریم میں اس مقام پر اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا کہ جب قرآن کریم کو سنتے ہیں تو ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ شاہ حبشہ نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ ہمیں بھی کچھ وہ کلام سناؤ جو تمہارے پیغمبر پہ نازل ہوا۔ اس موقع پہ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی، اس کو سن کر وہ بادشاہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ان کے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو بالکل حق بات ہے، بالکل یہ وحی الہی ہے۔ چونکہ وہ اہل کتاب تھے، وحی اور غیر وحی کا فرق سمجھا کرتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی وحی ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، مخلوق تو ایسے کلام پر قادر ہی نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس کو جو اتارا گیا رسول کی طرف، یعنی قرآن کریم، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ وہ بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے، یعنی ان کے آنکھوں سے آنسو بے تحاشا جاری ہو رہے، گویا کہ وہ آنکھیں ہی بہہ رہی ہیں۔ یہ ایک مبالغہ ہے، آنکھیں نہیں بہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن جب کوئی زیادہ روئے تو عربی کلام میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں وہ آنسو سے بہہ رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچانا ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع شاہدین، ہمیں بھی لکھ دیجئے گواہی دینے والوں میں سے، لکھ دیجئے ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں سے، کہ ہم بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ آپ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیتیں مخصوص وہ نصارہ کے افراد جو اسلام لائے تھے اور قرآن سن کر روتے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ اصول ہے تفسیر کا کہ جو الفاظ کا عموم ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے، مخصوص واقعہ مقصود نہیں ہوتا۔ لہذا قیامت تک جتنے بھی نصارہ اس طریقے کے مطابق قرآن سنیں، پیغمبر کا کلام سنیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اسلام لائیں، تو وہ اس آیت کا مصداق بنیں گے اور ان کی بھی یہی فضیلت ہوگی۔ اگرچہ واقعہ تو وہ خاص ہے جو میں نے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، لیکن قیامت تک کے نصارہ اگر اس طریقے کے مطابق ایمان لائیں تو وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے، وہ بھی ان الفاظ کے عموم میں داخل ہیں۔ بعض لوگوں نے جو انگریز کے زمانے میں ان کی چاپلوسی کیا کرتے تھے اور ان سے کچھ مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس زمانے کے انگریزوں کو اس آیت کا مصداق بتلایا اور کہا کہ قرآن کریم ان نصارہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی دلیل اور کوئی اصل موجود نہیں، اس لیے کہ جس انگریز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس آیت کا مصداق ہے، وہ کب ایمان لایا؟ جبکہ اس آیت میں تو یہ ہے کہ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے، ہمیں ایمان کی اور توحید کی اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیجئے، ہمیں ان میں لکھ لیجئے۔ تو آج کے زمانے کے نصارہ یا انگریز کے دور میں جو انڈیا میں لوگ آئے تھے، وہ جو نصارہ ہیں وہ ایمان لے کر کب آئے کہ اس آیت کا مصداق بنیں گے؟ چند لوگوں نے روپیہ اور ٹکوں کی خاطر ان کے سامنے اس طرح کی بات کی، اس آیت کی تفصیل سے کوئی تعلق نہیں۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، اور ہمارے لیے کیا عذر ہے کہ ہم ایمان لے کر نہ آئے اللہ پر؟ یہ بھی وہی اہل کتاب جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، شاہ حبشہ اور اس کے جو رفقا اور وزراء تھے جو اسلام لائے تھے، اللہ ان کے بارے میں فرمانا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے کیا عذر ہے کہ ہم ایمان لے کر نہ آئے اللہ پر، اور جو ہمارے پاس حق پہنچا ہے اس پر ایمان لے کر نہ آئے۔ ونطمع، اور ہم امید کریں، ان يدخلنا ربنا، کہ ہم کو داخل کر دے گا ہمارا پروردگار نیک صالح لوگوں کے ساتھ۔ ہم ایمان لے کر بھی نہ آئیں، حق کو بھی نہ مانیں، اور امید ہماری یہ ہو کہ پروردگار ہمیں صالحین کے ساتھ داخل کر دے گا، یہ کیسے ممکن؟ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس 70 افراد کے وفد کے بعد شاہ حبشہ نے ایک اور وفد بھیجا اور اس میں اپنے بیٹے کو بھی بھیجا، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ تم پیغمبر کے حضور میں حاضری دو اور جا کر میرا سلام عرض کرو، میرے طرف سے تحائف ان کی خدمت میں پیش کرو۔ لیکن جب وہ لشکر آ رہا تھا تو ان کی وہ کشتی سمندر میں غرق ہو گئی، وہ لوگ ڈوب گئے۔ یہ وہی شاہ حبشہ ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو خبر دی کہ بادشاہ حبشہ کا انتقال ہو گیا،
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے سامنے سے رکاوٹیں ہٹا دی اور آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر اس بادشاہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. ان کو یہ مقام حاصل ہوا. بعض لوگوں نے اس واقعے سے غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کر لیا. یاد رکھیے کہ فقہ حنفی میں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. جب تک میت سامنے نہ ہو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک عشاء حبشہ کی بات تھی وہ پیغمبر کی خصوصیت تھی, ہر ایک کی خصوصیت نہیں ہے. اللہ نے پیغمبر کو یہ مقام بخشا تھا کہ آپ کے لیے رکاوٹیں ہٹا دی گئی اور آپ اس میت کو دیکھ رہے تھے, اگرچہ فاصلہ زیادہ تھا, لیکن بعد میں آپ کے بعد آنے والے لوگوں کو تو یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی ملک میں میت ہو اور یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. تو شریعت کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے, خواہش پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے. اصل جب کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم وہاں موجود نہ ہوں تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی دعائے مغفرت کریں. جو مسلمان انتقال کر گیا اس کی مغفرت کی دعا کی جائے اور جتنا ہو سکے اس کے لیے قرآن پڑھ کر, صدقات و خیرات کر کے, عبادات کر کے نفلی اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچایا جائے. یہ اصل حکم ہے. اور اگر یہ کر لی جائے کہ جگہ جگہ غائبانہ نماز جنازہ ہو گئی اور اس کے بعد نہ دعائے مغفرت نہ اشارہ ثواب کا اہتمام, تو اس خواہش کو تو پورا کر لیا لیکن شریعت کا جو اصل اصول تھا اس پر عمل نہیں ہوا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. بس اللہ نے ان کو بدلہ دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کہا, جو بات انہوں نے کہی اللہ نے ان کے اس قول کی برکت سے ایمان لے کر آئے, اللہ سے دعائیں کی, اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو ثواب دیا, بدلہ دیا. ایسے باغات کا جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی جزا ہے نیکوکاروں کی, نیک عمل کرنے والوں کی جزا یہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ ہیں جہنم والے. قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ ترغیب اور ترہیب دونوں مضامین کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. عام طور پر ابھی اوپر مطیعین ماننے والے مومنین کا تذکرہ ہوا, فوراً بعد کافر مکذبین کا تذکرہ کیا گیا کہ جہنمی ہے. اللہ ہم سب کی ان لوگوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کو آسان فرما. اے اللہ اس کو پڑھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ جو حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے, اے اللہ جو بھی جائز مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ جملہ مشکلات کو حل فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما. اے اللہ نیک مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.